قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کے لیے مخلوقات حرکت میں ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مچھلیاں بھی، چیونٹی بھی، یعنی حلال جانور بھی اور حرام جانور بھی، آبی سمندر میں رہنے والا بھی اور خشکی میں رہنے والا بھی، ہر مخلوق آپ کے لیے دعا میں لگی ہوئی ہے۔ یہ کیوں دعائیں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد علم الہی کا حصول ہے، اور علم الہی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس کے مطابق عمل ہو گیا تو عمل کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو آپ ذریعہ ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب زمین پر گناہ ہوتا ہے تو بیا ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، وہ اپنے گھونسلے میں سکڑ جاتا ہے کہ اب خدا کا عذاب آئے گا، تو اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے علم الہی، اور علم الہی آیا ہی اسی لیے، اس کے بغیر زندگیاں درست نہیں ہو سکتی، صحیح راہ آدمی پا نہیں سکتا۔ اسی لیے اردو کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علم جو ہے وہ جنت کا نشان ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا، علم جنت کا نشان ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے کوئی شخص گاڑی لے کے، بائک لے کے جاتا ہے تو مختلف نشانات آتے ہیں، ایرو آتے ہیں، کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں طرف، کبھی ابھری ہوئی جگہ ہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ جہاں ایرو ہو وہاں جاؤ تو منزل پالو گے۔ ایرو ہے، ایرو سمجھتے ہیں نا، نشان دائیں طرف، اور یہ مڑ گیا بائیں طرف۔ یہ نشان تو اسی لیے لگائے گئے ہیں تاکہ مسافر اپنی منزل تک پہنچ جائے، اور جو ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے وہاں گاڑی سلو کرو۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں اس کو، ابھری ہوئی جگہ کو؟ بولو نا، جم کہتے ہیں، بم کہتے ہیں۔ گاڑی سلو کرو ورنہ نقصان ہوگا، گاڑی نیچے سے ٹکرائی ہوئی تو۔ کبھی یوں جالی جیسا نشان آتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ جالی جیسا نشان، یہ شیر کا پنجرا ہے، یوں کیا ہے؟ پھاٹک آ رہی ہے۔ یہ منزل تک پہنچانے کے لیے ہیں، چلتے جاؤ، گھبراؤ مت۔ تو علم جنت کا نشان ہے،
علم کو اپنا رہبر بناؤ. علم کے بغیر نہ نماز صحیح، نہ روزہ صحیح، نہ زکوٰۃ صحیح، نہ حج صحیح، نہ جنازہ صحیح، نہ معاملات صحیح، نہ معاشرت صحیح، کوئی چیز صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ علم تو ایک نور ہے، اور اس کے مقابلے میں جہالت اندھیری ہے. اندھیری میں آدمی بھٹک جائے گا. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں امت پر اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ امت میں دو بڑی خطرناک بیماریاں ہیں. ایک تو معمولی بیماری، سر میں درد ہو گیا، کان میں تھوڑی سی تکلیف ہو گئی. خطرناک بیماریاں دو بیماریاں ہیں. ایک ہے ظلمت جہالت، اور دوسری بیماری ہے حب معصیت، گناہ محبوب ہو چکے ہیں. یہ دو بیماریاں ہیں. اب کسی کے محبوب چیز کو چھیڑو تو برداشت کرے گا. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت دی ہے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. عجیب بات لے کے چلے آئے. ایک اللہ کو مانو، یہاں تو ہمارے کام 360 سے نہیں ہو رہے. شور ہوا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. پھر اتنا ہی نہیں، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. گر گر در در گھومنے لگے، جمے رہنا، یہ نئی بات پر توجہ مت دینا، اپنے معبودوں کو پکڑے رکھنا. نئی چیز تھی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، شرکن دون شرکین، شرک پر شرک. لیکن یہ سارا جو ہو رہا تھا شرک بہت اونچے پائے کا تھا. سال کے دن کتنے؟ 65 کے 60. چلو تم جانو. انہوں نے ہر دن کا ایک معبود بنا رکھا تھا تو 360. شرک اتنا تھا. لیکن اس زمانے کو زمانے شرک نہیں کہا گیا، زمانے جاہلیت کہا گیا. جاہلیت، جہالت نہیں. جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے. زمانے جاہلیت، ہر ایک کی زندگی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی. اب اس کے مقابلے میں کیا چاہیے؟ اندھیرا کا دور کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ لائٹ بجھا دو. کیا کرو؟ لو لائٹ بجھا دو. اندھیرا تو تھا، پھر لائٹ تھی اس کو بھی بجھا دی. تو نور علی نور کہ ظلم علی ظلم. روشنی چاہیے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امت میں دو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ظلمت جہالت اور حب معصیت. تو جہالت کی ظلم سے نکلنے کے لیے علم، اور معصیت سے نکلنے کے لیے اطاعت. لیکن اطاعت کا منبع کیا ہے؟ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجاز میں گئے، مکہ مدینہ، وہاں کے علماء کو جمع کیا اور پوچھا بھائی یہ بتاؤ امت پریشان کیوں ہے؟ اب ہر ایک کا اپنا جواب. کسی نے کہا حضرت امت کے پاس علم نہیں ہے. مولانا نے فرمایا آج جتنے مدارس ہیں، معہد ہیں، مکاتب ہیں، یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھے. کہا حضرت امت کے پاس مال نہیں ہے.
تو صحابہ کے مال کا مقابلہ آج کے امت کے مال سے کر دو. یہ اپنا جواب دیتے رہے. مولانا الیاس صاحب اس پر کوئی نہ کوئی بات فرماتے رہے. تو کہا حضرت آپ فرمائیے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ضعف ایمان ہے. ایمان کمزور ہے. ایمان بولو نا، ایمان کمزور ہے. جب کمزوری بدن میں آ جاتی ہے نا، خون بننا بند ہو جاتا ہے نا، تو باہر سے خون ڈالا جاتا ہے. ڈالا جاتا ہی ڈالا جاتا ہے. بعد ایسے ہوتے ہیں کہ غذا سے خون بن جاتا ہے ان کا، اور بعد ایسے ہیں کہ خون بنتا نہیں کہ بوتل اتارو باہر سے. ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضعف ایمان ہے، اور ضعف ایمان کے لیے قوت ایمان ہے، اور قوت ایمان کے لیے دعوت ایمان ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے. آمین تو کہو کہ نہیں سمجھنا؟ سمجھنا ہے بات سمجھ میں آئی؟ ضعف ایمان، اس کے لیے قوت ایمان، اور قوت ایمان کے لیے دعوت ایمان. اس سے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ شرک ہی شرک، ایک اللہ کو چھوڑ کر 360. اور ایک وقت وہ آیا دعوت ایمان کی برکت سے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت لے کر گئے. آپ بھی جماعت میں جاؤ گے انشاءاللہ؟ میں کرنٹ نہیں ہے یار. ہاں، جماعت لے کر گئے. ماحول عیسائیت کا تھا، تو عیسائی بادشاہ نے بلایا آؤ، اور لالچ دی. عیسائی بن جاؤ، آدھی سلطنت دے دوں گا. آدھی سلطنت. اس نے کہا گھر بلا ہے تو گھر بلا ہے، کس کے سامنے سلطنت پیش کر رہا ہے؟ آدھی نہیں، پوری نہیں، پوری عرب کی سلطنت دے دے. اور تو یہ چاہے پلک جھپکنے کے برابر میں دین سے ہٹوں؟ نہیں ہوگا. یہ ہے پلک جھپکنے کے برابر نہیں ہٹوں گا. تو دشمنوں کی دو چالیں ہیں، یا تو لالچ پیدا کرتے ہیں یا گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں. ہو رہا ہے 5 کلو چاول دے دو، 10 کلو شکل لے لو، مرچ مسالہ لے لو، گھر کا خرچہ لے لو، اور ہم جو کہیں وہ کر لو. ہو رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امت کا ایمان کس طرح خریدا جا رہا ہے. کمزور ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک محنت سیدھی سادھی اللہ نے چلائی ہے، اور اس محنت کی پہلی تاثیر کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے یقین اور ایمان کو مضبوط بناتے ہیں. بنیاد ہے. جیسے عدد سمجھتے ہو؟ اوکڑو عدد یہ اصل ہے کہ زیرو اصل ہے؟ بولا یار تم تو یار زیرو لگائے جاؤ اور عدد ہے ہی نہیں. ایک عدد ہے، چاہے زیرو نہیں ہے لیکن اس کا وزن ہے. ایک ذرے کے برابر ایمان ہے لیکن اعمال نہیں ہیں. وہ قیامت کے دن جنت دلوائے گا. اور اگر عدد کے ساتھ صفر بھی لگ رہے ہیں تو ایک تھا
صفر لگ گیا، کتنا؟ اور صفر لگا، اور صفر لگا، اور صفر لگا، اور صفر لگا، ہاں؟ اچھا، یہ ہے اعمال کے اعتبار سے ترقی ہوگی. بولے کل درجات مما عملوا، لیکن عدد ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو کوئی عمل ہی نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو مضبوط کیا، ایمان کو توحید کا سبق دیا. اب اس نے دوسری چال چلی، کیا؟ گھبراہٹ کا سولی پہ لٹکاؤ اور لٹکا کر تیر انداز ہو سکتا، تیر ڈالو، لیکن دائیں بائیں ڈالنا، لگے نہیں اس کو، ایسا کہ ڈر جائے بھائی. اب تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کہا یہ تو گھبراتے نہیں ہے، کہا نیچے اتارو. بلایا، یہ دیگ میں پانی ہے کھولتا ہوا، ایک کو بلا کر ڈال بھی دیا، یہ حالت ہوگی عبداللہ. اب بلایا ان کو تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں آنسو آئے. تو بھوکے کو یوں اشارہ کرو، وہ کیا سمجھے گا؟ 2 روٹی. بھوکا آدمی ہو، اس کو یوں اشارہ کرو تو کیا سمجھے گا؟ ارے بولو نہیں یار. ہاں، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں آنسو آئے تو وہ چپراسی کہنے گھبرا گئے ہیں، دوڑتے ہوئے بادشاہ کو خبر دی. حضور ہو تو رو رہے ہیں کہ بلاؤ، ابھی بھی موقع ہے. بلایا، کہ عبداللہ کیوں روتے ہو؟ مذہب اختیار کر لو، بچ جاؤ گے. کہ نادان اس لیے نہیں روتا ہوں، اس لیے نہیں روتا ہوں، روتا اس لیے ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے نام پر لگانے کا ایک موقع آیا. ہائے میرے پاس ایک ہی جان ہے، کاش میرے بدن کے جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے میں قربان کر دیتا، لیکن ہائے میرے پاس ایک ہی جان ہے، اس پر رو رہا ہوں. آپ سے تو 1 سال اور 1 چلہ، آپ سے کتنا؟ بولو نہیں یار. فارغ ہونے والوں کے لیے ہاں، اور باقی 17 سال کے اوپر والوں کے لیے 1 چلہ. بادشاہ نے کہا یہ لالچ میں بھی نہیں آئے، گھبراہٹ میں بھی نہیں آئے. کہ عبداللہ ایک کام کر، کیا؟ میری پیشانی کو بوسہ دے دے، چھوڑ دوں گا. کہ میں اکیلا نہیں، میری پوری جماعت، کہ پوری جماعت کو چھوڑ دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا اگر اس نالائق کی پیشانی پر بوسہ دینے کی وجہ سے اگر میرے ساتھی ایمان والے کی رہائی ہو سکتی ہے تو سستا سودا ہے، دے دو بوسہ. بوسہ دے دیا، اس نے تمام کو چھوڑ دیا. زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت آئی، کارگزاری سنائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو ہم سب پر واجب ہے کہ عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا جائے، اور سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں. قوت ایمان، قوت ایمان. نہ آدمی گھبرا کر چھوڑتا ہے ایمان کو، نہ لالچ میں آ کے چھوڑتا ہے ایمان کو. ہاں میرے عزیزو، علم کے ساتھ، علم کے ساتھ جو علم اللہ آپ کو دے رہا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. نبی جی ہم نے آپ کو وہ دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. او فارسی اول والو، فارسی دوم والو، دور حدیث والو، کہاں سے چلے تھے اور کہاں خدا نے پہنچایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہاں، ورنہ وہ زمانہ دور نہیں ہے، تختی پڑھتے تھے، استاد پڑھاتا تھا واو اور ہم پڑھتے تھے ہاؤ، ہاں وہاں سے چلے ہیں۔ بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے، مسلم شریف ہمارے ہاتھ میں ہے، سیاہ ستہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فقہ کی کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، تفسیر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مالک تیرا کرم ہے، کس کا کرم ہے؟ بولو نا، اللہ کا پہنچایا ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی لینے والا تو ہو۔ جنہوں نے لیا انہوں نے زمانے کو ہلا دیا، اور زمانے نے ان کو لوہا مان لیا۔ ان کے پاس زمین و جائیدادیں نہیں تھی، لیکن یہ علم کا سرمایہ تھا، اور علم کے مطابق زندگی تھی۔ اصل تو علم عمل کے لیے ہے، علم عمل کے لیے ہے، ورنہ معلومات مقصود نہیں ہے، معلومات معمولات میں بدل جائیں۔ یہ ہے، اس ماحول میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ آپ آئے نہیں ہو، کون لایا ہے؟ ارے منہ بھر کے بولو نہیں یار، ہاں کون لایا ہے؟ اللہ لایا ہے، اللہ لایا ہے۔ کیوں لایا ہے؟ لے لو میرے بندو، لے لو، لے لو، ہم نے سینکڑوں کو دیا ہے، تم کو بھی دیں گے، لیکن ایک اصول ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پڑھا ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ لوگو، گھروں میں آنا ہو تو کود کر مت آؤ۔ کیسے آؤ؟ دروازے سے آؤ، کسی دن کودو گے ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، علم کے گھر میں آنے کے لیے دروازے ہیں۔ میں تو بہت ہوشیار ہوں، ایک نظر ڈالتا ہوں تو سبق یاد ہو جاتا ہے، اور جو یاد ہو جاتا ہے کبھی نکلتا نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے استاد کے ادب کی، اور کیا ضرورت ہے اسماک کی پابندی کی، اور کیا ضرورت ہے امتحان کے موقع پر محنت کی؟ یہ کود کر آ رہا ہے، ٹوٹے گا کسی دن۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ دروازوں کے ذریعے سے۔ تو دروازہ کیا ہے علم کا؟ علم کا دروازہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز طلب۔ کیا؟ طلب۔ او سرو صغیر سرو کبیر طلب یطلبو کی پڑھ لو، تسبیح کی دانوں پر 100 مرتبہ طلب پیدا ہو جائے گی۔ طلب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، آپ کا نام طالب علم ہے، یہ بھی ادھورا نام ہے، آپ کا پورا نام طالب العلم والعمل تھا۔ شارٹ کٹ ہو گئے، شارٹ کٹ کیا ہو گئے؟ ہاں، طالب العلم والعمل، کہ یہ طبقہ جو پڑھے گا وہ عمل، جو پڑھے گا اس کے مطابق عمل۔ اسی لیے کہا گیا العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر۔ درخت ہے لیکن پھل ہی نہیں ہے، تو جلا کے کاٹ کے جلا دو۔ پہلا دروازہ طلب ہے۔ اب طلب دو طرح کی، طلب صادق اور طلب کاذب۔ جیسے صبح صادق اور صبح دیکھیے، صبح صادق دیکھیے کہ موقع نہیں ملا، صبح کاذب اور صبح صادق۔ طلب صادق اور طلب کاذب، جیسے پیاس دو طرح کی لگتی ہے، ایک تو سچی پیاس کہ نہ پیو تو پریشانی، اور ایک ہے کہ چلو بھائی نہیں پیئیں گے تو چلے گا، یہ سچی پیاس ہے۔ سچی طلب طالب علم کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، نہیں بیٹھنے دے گا، سبق حل نہیں ہوگا تب تک پریشان ہوگا، اور اللہ سے یہ کہے گا یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفاہم سلیمان فاہمنی۔ یہ اللہ سمجھا دے، سمجھ میں نہیں آتا
ایک مرتبہ میں اپنے مدرسے میں عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، ایک بہار کا چھوٹا سا طالب علم دعا میں بہت رو رہا تھا، چھوٹا حفظ کا بچہ۔ میں بھی حیران کہ بچہ اتنا روتا کیوں ہے۔ جو وہ دعا کر چکا میں نے بولا ہے کہ بیٹا کیوں روتا ہے، تو اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہو؟ کہ حفظ کرتا ہوں۔ تو روتے کیوں ہو؟ کہ سبق یاد نہیں ہوتا۔ یا اللہ، سبق یاد نہیں ہوتا، صبح سبق سنا ہے، سبق مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، ہم تو ان طلباء کے آنسو کے صدقے میں چل رہے ہیں، کتنی سچی طلب ہوگی اس کو کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میں حفظ کر رہا ہوں۔ سچی طلب، ہاں، وہ کتابوں کے کھنگالنے پر مجبور کرے گا، تکرار کرنے پر مجبور کرے گا، سبق کو دھیان سننے پر مجبور کرے گا، مطالعہ کرنے پر مجبور کرے گا۔ وہ طلب آپ کی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ ہاں، درسگاہ میں تو درسگاہ میں، خارج وقت میں بھی اگر کتاب سمجھ میں نہیں آئی تو استاد محترم کا مناسب وقت معلوم کر کے جائے گا، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ معمولی سمجھتے ہی استادوں کے پاس جانا درسگاہ کے اوقات کے علاوہ میں، ارے استاد کی دلی دعا مل جاتی ہے کہ یہ ہے۔ آج تو دعا کرانے کا رواج ہے، حضرت دعا کریو، حضرت دعا کریو، اور بعض تو حضرت خصوصی دعا کریو۔ تو خصوصی دعا کیسی ہوتی؟ حضرت نام لے کے دعا کریو۔ ارے میرے عزیزو، مدرسے میں ایسے رہو، اخلاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، وقار کے ساتھ چلو، مدرسے کے قوانین کا اہتمام کرو، اساتذہ کا احترام کرو، کہ تمہیں دیکھ کر محتمم صاحب کی بھی دل سے دعا نکلے اور اساتذہ کی بھی دل سے دعا نکلے۔ دعا لی جاتی ہے، دعا کرائی نہیں جاتی، لیکن رواج ہے دعا کر لو۔ اچھا، اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے بھائی کائے کی دعا کرے، مول صاحب دعا کر لو، پر کائے کی دعا کرے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں، سچی طلب، جیسے سچی پیاس، بیٹھنے دے دی، پانی لاؤ پانی لاؤ، بھائی کہاں ہے پانی یار، گلا سوکھ رہا ہے، ہونٹوں پہ پپڑی آ رہی ہے۔ ایک تو سچی طلب، یہ علم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دوسری چیز ادب۔ ہاں، بے ادبی کے ساتھ کچھ حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھنا، بے ادبی کے ساتھ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ادب، سب سے پہلے اپنا ادب۔ اسی لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ گئے، اور مدرسے میں جب بات کے لیے آپ کو بٹھایا گیا تو پہلی بات آپ نے فرمائی، او بچوں اپنے مقام کو پہچانو۔ ہم کون ہیں؟ ارے دنیا کے بڑے آتے ہیں تو قالینیں بچھائی جاتی ہے، اور ایسے قالینیں جس کی قیمت لاکھوں روپے ہیں۔ او میرے عزیزو، تم چلتے ہو تو فرشتوں کے پر بچھائے جاتے ہیں۔ معمولی چیز، ابھی عمل نہیں کیا، فرشتوں کے پر بچھائے جاتے ہیں کہ ہمارے پروں پر سے چلو، آپ پیارے نبی کے وارث بننے والے ہو، اور اس علم کے ذریعے سے اپنی زندگی بناتے ہوئے امت کی جہالت دور کرو اور امت کی معصیت کو اطاعت سے بدلو، یہ مقصد ہے۔ خالی پیاس بجھا دینا اپنی، اور دوسرا کوئی پیاسا ہے اس کو پیاسا مرنے دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ خود بھی عمل کریں گے اور امت کو بھی اس پر لانے کی کوشش اور محنت کریں گے۔ کرو گے؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، ہاں، ابھی سے اس نیت کے ساتھ پڑھو، نیت اونچی سے اونچی رکھو، بلند سے بلند کرو۔ نیت المؤمن خیر من عملی، ایمان والی کی نیت اس کے عمل سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اور جب آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھو گے نا، کہ اللہ کی نعمت ہے، بھائی میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، آنکھیں اس نے دی، کان اس نے دیے، زبان اس نے دی، دماغ اس نے دیا، یہی تو 4 راستے ہیں علم حاصل کرنے کے۔
آنکھوں سے سنے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے، زبان سے اور دماغ سے سوچے گا۔ یہ 4 رستے پاک رکھو، اس کو گندے مت کرو، گندے مت کرو، گناہ مت کرو، گناہ کی باتیں مت سنو، گناہ کی باتیں مت سوچو، گناہ کی باتیں مت بولو۔ زبان کو پاک رکھو، اس لیے کہ ہمارا علم پاک ہے، ہمارا علم پاک ہے۔ پاکی کے ساتھ رہو، ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی۔ یہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے آنکھیں دی ہیں میں دیکھ رہا ہوں، کان دیے ہیں میں سن رہا ہوں، دماغ دیا ہے میں سوچ رہا ہوں، زبان ہے میں، یہ اللہ تیرا کرم ہے کہ اسباب علم تو نے دیے ہیں، ہے نا۔ اب جتنا علم آئے گا، جتنا آدمی درجہ بدل کر دوسرے درجے میں جائے گا، اتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اے مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے عربی اول میں سے عربی دوم میں، عربی دوم میں سے عربی سوم میں، میری محنت کی وجہ سے میں نہیں آیا، تیرے کرم کی وجہ سے میں آیا۔ کبھی بڑائی نہیں آئے گی۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ طلبہ کو پنجم میں پر آتے ہیں، پنجم میں اڑتے ہیں، اڑتے ہیں، ہاں، اور دورے والے تو ہم اور مدرس برابر ہے، ہائے ہائے ہائے، جاتے جاتے بھی ہم اور مدرس برابر ہے، ہمیں کون کہنے والا ہے؟ گیا وہ گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کسی نے کہا او فقیہ، نہیں دیکھا، پھر کہا او فقیہ، نہیں دیکھا، تیسری دفعہ کہا او فقیہ، اب مڑ کر دیکھا، حضرت آپ کو پکار رہا ہوں کہ میں فقیہ کہاں ہوں، میں فقیہ کہاں ہوں۔ میں فقیہ نہیں ہوں، تو مجھے فقیہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں منشی اللہ دتہ، منشی اللہ دتہ، وہ حاجیوں میں کام کرتے تھے، حاجی جو جاتے تھے نا تو ان کی لبیک صحیح کرانا احرام، تو ہر ایک حاجی نے اپنے سامان پر حاجی لکھا تھا، ابھی تو حج تو کیا نہیں، حاجی عبداللہ، حاجی عبدالرحمن، حاجی موسیٰ، حاجی عیسیٰ۔ اب جس کو بھی پوچھو، منشی جی پوچھے کیا نام ہے، کہ حاجی موسیٰ، کیا نام ہے، کہ حاجی عیسیٰ، کیا نام ہے، کہ حاجی عبدالرحمن۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا نام ہے، کہ نمازی اللہ دتہ۔ نمازی اللہ دتہ 5 وقت کی پڑھتا ہوں، اور میں نے کہا نمازی اللہ دتہ، تو تم کو تعجب ہوتا ہے، تم نے ابھی حج بھی کیا نہیں اور حاجی حاجی حاجی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی میں فقیہ نہیں ہوں، فقیہ تو وہ ہے جو دنیا کا زاہد ہو اور آخرت کا راغب ہو۔ ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے کہ دنیا اس کی محتاج ہے، اور دنیا کے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم تو دینے والے، لینے والے تھوڑے ہیں۔ ہم تو دیں گے امت کو، کھانے کی یہ سنت ہے، پانی کی یہ سنت ہے، کپڑے کی یہ سنت ہے، وضو کا یہ طریقہ ہے، نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے، لے لو۔ ہم تو دینے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ دنیا کا زاہد اور آخرت کا راغب، کہ ہمیشہ آخرت، ہمیشہ آخرت۔ اور ہمارا پڑھنا پڑھانا بھی کائے کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے ہے۔ اصل تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، لیکن میرے عزیزو، ہم جیسے پڑھانے والوں کے لیے بھی اور آپ جیسے پڑھنے والوں کے لیے تعجب کی بات ہے، جہنم کی آیات گزرتی ہے، جہنم کی آیات، اور عذاب کے مختلف نام آتے ہیں جہنم کے قرآن میں، اور جہنم اور خدا کی پکڑ اور پچھلی قوموں کے واقعات، لیکن نہ میری آنکھ میں آنسو آتا ہے، نہ آپ کا دل دھڑکتا ہے۔
کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے اصل جنت. اوہ جنت، محل کیسے، شہد، پانی، میوے کے نام کا پانی، ہاں دودھ، اور پھر انہار. انہار کون سی جمع ہے؟ جو بھی جمع ہے نا. انہار من عسل مصفا، انہار من لبن لم يتغیر طعمه، انہار من ماء. کیا ہے یہ انہار؟ کوئی شوق پیدا نہیں. لاؤ 2 رکعت نفل پڑھ لو اسی کہ میرا اللہ خوش ہو کر مجھے جنت دے دے. اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دوں اور اللہ سے جنت طلب کر لوں. زندگی ایسی گزاروں علم کے مطابق کہ اللہ راضی ہو کر مجھے جنت دے دے. ایک بزرگ نے کہا اگر کوئی آدمی اللہ سے دنیا نہ مانگے تو بھی خدا دنیا دے دے گا. وہ تو مقدر کی ہے، اللہ دے دے گا. ہم تو آخرت کے طالب بنیں گے اور دنیا سے بے رغبتی ابھی سے. یہ فیشن ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ماں باپ کو پریشان کرنا، میرے جماعت کے ساتھیوں کے ایسی ٹوپی ہے، میرے پاس ایسی ٹوپی نہیں ہے، آپ ٹوپی نہیں دوں گے تو پڑھنے نہیں جاؤں گا. لے ٹوپی کے لیے پڑھتا ہے، ٹوپی کے لیے پڑھتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے. اب ماں باپ کہتے ہیں نہیں جائے گا تو دے دو نا. ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے؟ ہم تو سادگی کے ساتھ رہیں گے. ہاں میلے نہیں رہیں گے. آپ علیہ السلام نے کبھی میلا کپڑا نہیں پہنا، کیون والا کپڑا پہنا ہے. صاف ستھرے رہو. النظافت من الاسلام، نظافت اسلامی چیز ہے. وقت پر ناخن کاٹ دو، ہاں بڑے بڑے ناخن نہیں. میلے کچلے رہنا یہ اسلامی چیز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، حضرت طلاق دلوا دو. کیا ہوا؟ کیا تکلیف ہے؟ کہ وہ نہاتا نہیں ہے اور ناخنش کاٹتا نہیں ہے، بال بنواتا نہیں ہے، مجھے اس کے نکاح میں نہیں رہنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، بھائی ذرا سلیقے سے رہے. سلیقہ اسلامی چیز ہے. ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 1 پیسہ اونچا 1 پیسہ نیچا، ٹوپی گھمی ہوئی. بھائی یہ کیا کہ سادگی. حضرت اور سادگی نہیں ہے، پھوڑ پنا ہے. سدھر. اسلام تو سلیقہ سکھاتا ہے. ہاں سلیقے سے رہو، سادگی کے ساتھ رہو، باہر کا ماحول کا اثر نہ لو. ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. ہاں مدرسے میں رہتے ہوئے مسجد میں جماعت ہے نا، بولو نا. ہاں اس کو سوچو، فکروں کو بدلو، اور پھر 2-2 3-3 کی جوڑی بنا کر کمروں میں جاؤ اور ایک دوسرے کو دینا شروع کرو. بھائی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبان پر گالی نہیں ہونی چاہیے، ہماری نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہونی چاہیے. ہاں محنت کرو، ہمارا کوئی سبق کچا نہیں رہنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بھائی اطراف میں کیسے لوگ ہیں بیچارے، نوجوان ہیں کلمہ یاد نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کا پتہ نہیں، کتنے لوگ ایسے جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. لہذا ہر جمعرات کو جماعت جاتی ہیں 24 گھنٹے کی، اس میں تم بھی چلو. یہ جو ہے نا معمولی چیز مت سمجھنا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند پڑھتے تھے. نام سنا ہے نا مولانا صاحب پالنپوری؟ دیوبند پڑھتے تھے اور دعوت کا کام کرتے تھے. تو طلبہ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو چھوڑتے ہیں، کسی کو نہ چھوڑیں. تو مولانا کا رومال گر جاوے نا تو یوں کہ مولوی عمر تمہاری تبلیغ گر گئی. مولانا برداشت کر لیتے تھے. لیکن وہی تبلیغ کام آئی، وہی مدرسے کے وقت کے مسجد رات جماعت کام آئی. اور ذہن کے اعتبار سے حضرت اتنے تیز نہیں تھے. بیماری کے بعد پڑھنے گئے تھے بڑی عمر میں. ششمائی امتحان ہوا درج ہفتم کا، تو دوسرے نمبر پر آئے. تو جو طلبہ ذہین تھے نا، انہوں نے کہا گڑبڑ ہوئی ہے.
ممتحنین نے رعایت کی، عمر پالم پوری کی، پرچے کھلوائے. کس سے؟ علامہ ابراہیم جیسی شخصیتوں سے. حضرت پرچے کھولنا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. مولانا عمر صاحب نے خود سنایا. تو پرچے کھلوانے کے بعد دیکھا کہ جو حدیث اس کا ترجمہ مطلب مانگا ہے، اس کے ساتھ دعوت کی برکت سے مولانا نے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں جو اس حدیث سے ملتی جلتی تھی میں نے وہ لکھ دی تھی، دوسروں کے پاس یہ تھی نہیں. دوسروں کے پاس بولو نا، نہیں تھی. اب پرچے دیکھے انہوں نے تو سب منہ میں انگلی، کیا انگلی میں منہ، تعجب. ہاں ایسی بات ہے، ہم نے تو لکھی نہیں ہے. پھر وہ ساتھی جو دوسرے نمبر پر اس کے ذوم کے مطابق آنے والا تھا، اس نے کہا عمر تیرے تقوی نے تجھے آگے بڑھا دیا، ورنہ حقدار تو میں تھا. پھر بھی تیرا اپنی وہ شان یہ ہے. پھر کیا ہوا؟ تشکیل ہوئی. کیا ہوئی؟ آپ کی بھی، ارے بولو نہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں. جب جمع ہوتے ہیں تو پھر بولو بھائی بولو. تو آپ ماشاءاللہ ایسا بولیں گے جیسے وہ دلہے سے پوچھتے ہیں نا، ہاں بھائی فلاں کی لڑکی کو اتنے مہر کے عوض میں وکیل کی اجازت سے آپ کے نکاح میں قبول کیا. صبر کرنا بھی پوری بات بولنے دے یار. ایک جگہ گیا تھا میں نکاح پڑھانے، قریب کی بستی میں. مجھے کیا پتا کہ ایسے گڑبڑ کرے گا. میں نے خطبہ پڑھا، پھر اس سے حجاب کھول دو. میں نے کہا بھائی وکیل کی اجازت سے اتنے روپے مہر کے عوض میں نے اس بچی کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. تو بہت جوش میں تھا. جی ہاں میں نے اس کو آپ کے نکاح میں قبول کیا. میں نے کہا گیا تم، اور ہم بھائی بولو. اب مولانا فارغ ہو گئے. ابا تھے نہیں تھے، بوڑھی ماں تھی. مولانا کی تنخواہ پر گزارا تھا. منگلی کندوری میں امامت کراتے تھے بمبئی میں. ایک جماعت پہنچ گئی. تشکیل رحمت ہے. کیا ہے؟ رحمت ہے. تشکیل کے معنی شکل بدلو. کیا کرو؟ شکل بدلو، یعنی اپنی نماز کی شکل بدلو، اپنے رہنے سہنے کی شکل بدلو، سنت کے مطابق آؤ. یہ تشکیل ہے. اور تشکیل موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی نا. ایک آدمی بھاگتا ہوا کہ موسیٰ بھاگ جاؤ، پارلیمنٹ میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوا ہے. بھاگے، لیکن ڈر کے ساتھ بھاگے. تشکیل ہوتی ہے، تھوڑا ہوتا ہے نا، کچھ ہوتا ہے. تو مولانا کی تشکیل ہوئی. مولوی صاحب اس وقت سال نہیں تھا، 4 مہینے لگا دو. اب مولانا تو ٹھیک ہے. اب گھر والے، عمر کہاں جائے گا، بوڑھی ماں ہے. لیکن جماعت والوں نے بستر نہیں لیا اور ٹرین پر گئے. تو مولانا فرماتے تھے لوگ جانے والے کو گھر والے چھوڑنے آتے ہیں، مجھے پکڑنے کے لیے آئے تھے. اب جماعت والے کہتے سوار ہو جاؤ، گھر والے کہتے واپس چلو. تو جماعت میں سے ایک بوڑھے نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا مولوی صاحب سوار ہو جاؤ، اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری اولاد کو چمکائے گا، تمہاری برادری کو چمکائے گا، تمہارے علاقے کو چمکائے گا. مولانا سوار ہو گئے. بعد موقع ہوتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں سال لگاؤ، بہانے مت کرو. بعد موقع ہوتے ہیں خدا کی طرف سے نوازنے کے. تو مولانا کبھی کبھی بیان میں روتے ہوئے یوں فرماتے تھے بھائی دعا کرو میرے 4 مہینے موت پر پورے ہو. مدرسے کی محنت کیا رنگ لائی کہ 4 مہینے پر، اور 4 مہینے کیا رنگ لایا کہ اس کے بعد زندگی بھر یہ کام کیا اور
80 ملکوں کا سفر کیا. کتنے؟ کیوں بولتے نہیں؟ اور 35 حج کیے. یہ محنت کی برکت ہے، یہ محنت کی برکت ہے. جب نکلے تو 18,000 کا قرضہ تھا. محنت ہے، برکت والی ہے، رحمت والی ہے، اللہ کی مدد والی ہے. کوئی اللہ کا کام کرے اور خدا اس کی ضرورتیں پوری نہ کرے. کوئی طالب علم اللہ کا کام کرے علم کی پوری رعایت کے ساتھ، خدا اس کے علم میں برکت نہیں دے گا، خدا اس کے فہم میں برکت نہیں دے گا، خدا اس کو تقویٰ نہیں دے گا. لیکن اندر میں ایک یقین ہونا چاہیے. اس لیے مقامی محنت کو معمولی مت سمجھنا. کرتے رہو، ایک دوسرے کو دین کی دعوت. خالی تشکیلیں مت کرو. بھائی مدرسے میں ذرا سلیقے سے رہو، اپنی رکعت نہیں جانی چاہیے. اور استاد کے دباؤ سے نماز مت پڑھو، شوق سے پڑھو. اور لمبی راتیں آ رہی ہے بھائی، جلدی سے سو جاؤ اور صبح تہجد پڑھو. اللہ کرے وہ دین خدا دکھا دے اس مدرسے میں کہ جتنے بچے عشاء میں اتنے ہی بچے تہجد میں. ہاں، تہجد اللہ سے لینے کا وقت وہی ہے. اللہ کی طرف سے آفر ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی حاجت والا. اللہ کی طرف سے پکار ہو اور ہم خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جب آنسو بہا رہے ہو. کیا اللہ کو رحم آئے گا؟ کیا اللہ کو رحم آئے گا؟ علم سے مقصود وہی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اپنی عملی زندگی بناؤ. تو علم کا دروازہ پہلا طلب، سچی طلب، اور دوسرا ادب. ادب، اپنی ذات کا ادب. مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے کس سے تعلق کرنا چاہیے، کس سے تعلق نہیں کرنا چاہیے. میرا تعلق 3 لوگوں سے ہوگا. ایک تو میرا تعلق میرے استاد محترم سے ہوگا، اور ایک میرا تعلق محترم صاحب سے ہوگا، اور ایک میرا تعلق میری کتابوں سے ہوگا. بہت سے طلبہ اسے پڑھ کر نکلے ہیں کہ ان کے کمرے میں جو بچے رہتے ہیں ان کا نام تک معلوم نہیں ہے. ہمیں کیا نسبت ہے؟ ٹھیک ہے، ترتیب بنی ہے انتظامیہ کی طرف سے، وہ میرا ساتھی ہے، سو رہا ہے. جب ہمارے ساتھیوں کا تعلق درسگاہ تک، باقی نہیں. یا تو استاد محترم سے، یا محترم صاحب سے، یا کتابوں سے، بس. پھر دیکھو خدا کیا دیتا ہے. کثرت تعلق مقصد سے ہٹا دیتا ہے. اس سے بھی تعلق نہیں، اس سے بھی تعلق نہیں، اس سے بھی دوستی، یہ نہیں ہے. مقصد میں انہماک کے ساتھ لگو. تو دوسرا دروازہ ادب. کس کا ادب؟ سب سے پہلا اپنی ذات کا ادب. اپنے آپ کو پہچانو. ہر جگہ پر چلے گئے، ہر جگہ پر بیٹھ گئے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنے مقام کو پہچانیں گے کہ میں کون ہوں، میری نسبت کس کے ساتھ ہے، اور میں یہاں کیوں آیا ہوا ہوں. دیکھتے دیکھتے 7 سال پورے ہو جائیں گے. کیا ایسے ماحول میں آنے کے بعد بھی میرا قرآن صحیح نہ ہو؟ ایسے ماحول میں آنے کے بعد بھی قرآن کا ترجمہ مجھے صحیح کرتے نہ آ جائیں؟ ایسے ماحول میں آنے کے بعد بھی عبادت اور اعمال کا شوق میرے دل میں پیدا نہ ہو تو میرا یہ رہنا نہ رہنا سب برابر ہے. کیسا روحانی نورانی ماحول ہے. نیکی کرنا آسان، گناہ کرنا، بولو نا، باہر کے ماحول میں گناہ کرنا آسان، نیکی کرنا مشکل. قدر کر لو، اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ ہی نے آپ کو چنا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ ہم نے آپ کو چھانٹا ہے. تو ہم کو کس نے چھانٹا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے؟ منہ بھر کے بولو نہیں یار. نام کی تعظیم ذات کی تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے. نام کی تعظیم اللہ کی ذات کی عظمت ہے، اس لیے نام بھی منہ بھر کر بولیں گے. کس طرح؟ ہاں، اللہ اللہ یہ ہمارا نام ہے. جیسے حضرت
مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سارے القاب کیوں لگے؟ کہ مفتی صاحب کی عظمت ہے، اس لیے نام کی بھی عظمت ہے. اور باورچی، کیا کیا باورچی، حضرت باورچی، حضرت باورچی. اللہ کا نام عظمت کے ساتھ لو. امام فرا علیہ رحمہ ہے نا، نام سنا ہے نا. ایک دفعہ سارے نحوی جمع ہوئے، بھائی ایسا معرفہ بتاؤ کہ جس میں غیر کا دخل بالکل نہ ہو. معرفہ تو غیر کے دخل سے پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. ارے بولتے نہیں یار. رجل اور رجل، ہاں، تو سب نے نحویوں نے الگ الگ بتایا. امام فرا علیہ رحمہ سے کہا تم بتاؤ کہ اللہ کیا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے اسی پر مغفرت کر دی. اللہ تعالیٰ نے، بولو نا، اسی پر مغفرت کر دی کہ فرا نے میری ذات کو معبودان باطلہ سے ممتاز کر دیا. اس لیے کہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا، اور الہ کا اطلاق معبودان باطلہ پر بھی ہو رہا ہے. اب الف لام لگا دیا، اللہ کی ذات کے ساتھ یہ نام خاص ہو گیا. دوسرا پر استعمال کرنا حرام ہے، دوسرے پر استعمال کرنا حرام ہے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ماحول دیا، بنو بنو بنو، ہر لائن میں بنو. دنیا تمہارے انتظار میں ہے. اس دارالعلوم سے ہمیں کوئی پکا حافظ مل جائے، اس دارالعلوم سے ہمیں کوئی اچھا مقری اور مجود مل جائے، اس دارالعلوم سے ہمیں کوئی مفسر اور محدث مل جائے، اس دارالعلوم سے ہمیں کوئی فقیہ مل جائے. انتظار میں ہے. ہاں، اور دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لے گی، جگہ آپ کو تلاش کرے گی. آپ کو جگہ تلاش کرنے کی ضرورت، بولو نا، نہیں پڑے گی. آپ کے اساتذہ آپ کے لیے فکر کریں گے، نہیں بھائی، مقیم صاحب آپ کے لیے فکر کریں گے. ان کے بعد کوئی تقاضا آئے گا تو آپ کا نام پیش کریں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے یہاں رہ کر اپنے آپ کو بنایا ہے. عبادت کے اعتبار سے بھی بنو، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز. سب سے بڑی عبادت نماز. ہمارے طلباء کو میں پوچھتا ہوں، اکثروں کے بعد مسواک نہیں ہوتی. یا اللہ، مسواک آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ مسواک کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کی سنت ہے. آپ حدیث پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ آپ نے کن کن موقعوں پر مسواک فرمائی ہے. آپ صبح اٹھتے تھے تو اٹھنے کے ساتھ مسواک فرماتے تھے. آپ کے تکیے کے پاس چند چیزیں رہتی تھی، ان میں ایک مسواک بھی رہتی تھی. عزیزو، ابھی نہیں پوچھوں گا آپ کو کہ کس کے پاس ہے، سب کے پاس ہے. ایمان والے کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. سب کے پاس ہے نا انشاءاللہ. برش نہیں، مسواک کا اہتمام کرو. سنت کے مطابق وضو کرو. وضو کے وقت بک بک چک چک نہ کرو. وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعا. ارے وضو کر کے اٹھو گے، آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں. ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ ہاں، اس لیے اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ لمبی صورتیں پڑھو. موقع ہو تو لمبی صورتیں، اور بہترین موقع جمعرات کا دن ہے. یہ گھومنے گھامنے کے لیے نہیں ہے. جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھو، اور دنوں میں تو ذرا مدرسے کی رعایت میں، لیکن صلاۃ التسبیح پڑھو. جو طلبہ حدیث پڑھتے ہیں ان کو جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کن کن الفاظ کے ذریعے سے صلاۃ التسبیح اپنے چچا کو دی ہے. ایک چیز بخشش کروں، ایک چیز عطیہ کروں، یہ کروں وہ کروں، تاکہ لالچ پیدا ہو. اخیر میں یہ آیا کہ زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لو. اللہ توفیق دے، ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح پڑھو. کون کون پڑھے گا؟ تمہارے ہاں چھوٹے ہیں؟ ہاں، پکی نیت کرو. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھو.
مسنون ذکر ہے تسبیح فاطمہ، ارے اس میں تو وہ اثر ہے کہ پورے دن کی تھکن اتر جاتی ہے۔ بیٹی فاطمہ آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، ابا کا بیٹی تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کر، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں ہے، اس سے تھکن نہیں ہوتی، دور سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی دیر لگتی ہے، سبحان اللہ عظمت کے ساتھ۔ پھر سونے سے پہلے اپنے بدن پر دم کر دو، آیت الکرسی پڑھو، باوضو سو۔ او عزیزو، اگر سنت کے مطابق سو گے، وقت ہوگا بستر آپ کو اچھال دے گا، چل بھائی تہجد میں، اور یہاں اٹھانے والا تھک جاتا ہے، اٹھانے والا تھک جاتا ہے، یہاں اٹھاؤ یہ اٹھ گئے، یہاں آئے تو پھر لاشیں گری۔ کیا ہے یار، دورے میں آئے نماز سے ابھی شغف نہیں، مشکات شریف پڑھتے نماز سے ابھی شغف نہیں، کب تک ڈنڈے والی نماز پڑھیں گے ہم؟ فارغ ہونے کے بعد کوئی ڈنڈا لے کے آئے گا تو اس وقت ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ذوق شوق کے ساتھ پڑھو، آنکھ کھل جائیں اللہ کا ذکر کرو۔ ہاں، کوئی آدمی آنکھ کھل جائیں اور ایک دعا پڑھ لیں، اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ۔ تیسرے کلمے پہلے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ جو پڑھے گا اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے گا۔ رات کو آنکھ کھلتی ہی ہے، اللہ کا ذکر کر لو، یہ دعا پڑھ لو، اور سوئے سوئے دعا مانگ لو۔ سنت کے مطابق سو گیا، آیت الکرسی پڑھی ہے، 4 کول دم کیے ہیں، اور تسبیح فاطمہ دم کی ہے، باوضو سوئے ہو، یقین مانو کہ وقت پر خدا آپ کو اٹھا دے گا اور بستر آپ کو پیارو اچھال دے گا۔ چلو بھائی مسجد میں، انتظار نہیں کریں گے اٹھانے والوں کا۔ ایسا کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، یہ ہاتھ اٹھانا معمولی چیز نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے معصوم بندے جو ہیں میرے بھروسے پر اس عمل کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ توفیق دے دے گا۔ وما توفیقی، ہاں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، یا اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو تجھے محبوب ہو، تو جس سے راضی ہوتا ہو۔ اللہ سے مانگو، دعائیں مانگو، اللہ سے مسنون دعائیں مانگو۔ میں تو دورے والوں سے کہتا ہوں کہ مناجات مقبول کی روزانہ ایک منزل پڑھو، یا حزب الاعظم کی روزانہ ایک منزل پڑھو، اور بہترین پڑھنے کا وقت جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں ہے، پڑھو اس کو۔ ہم ساری دعائیں پڑھ نہیں سکتے، ساری دعائیں مانگ نہیں سکتے، لیکن 7 منزلوں میں آپ کی کتنی دعائیں آ جائیں۔ لیکن دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ اسی لیے مولانا سعید احمد خان فرماتے تھے، دعا کے لیے دیوانگی چاہیے، دعا کے لیے دیوانگی چاہیے۔ ہم اور ہمارا اللہ ایک ایک بات اللہ سے کہے، اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، اے اللہ حفظہ قوی کر دے، اے اللہ گناہوں کا ماحول ہے تو مجھے بچا دے، اے اللہ میرے 2 سال بچے ہیں ابھی مجھے کچھ نہیں آتا، اے اللہ تو مجھے علم دے دے۔ دورے والے، اے اللہ دن گنتے ہو، دن گنتے ہو، ستارے گنتے ہو، ہاں کب طلوع ہوگا جلسے کا ستارہ، یہ گنتے ہو؟ ارے رو خدا کے سامنے، جا رہے ہیں 4 دیواری سے باہر۔ آج تک کو ہمارے استاد محترم اور محتمم صاحب یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، فارغ ہونے کے بعد ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہوگا، اے اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند علی الرحمہ کے گھر گئے اور امی جان سے کہا، امی جان استاد محترم تو رہے نہیں، اب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، استاد محترم کی ٹوٹی ہوئی جوتی باہر رکھ دو۔ ٹوٹی ہوئی جوتی رکھی اور اس کو اپنے سر پر رکھا، میرے استاد تو ہے نہیں۔ آپ استادوں کے ماتحتی میں ہو، ان کی دعاؤں کے سائے میں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے۔
یہ سارا انتظام اس لیے ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، اپنے مطلب کو پورا کر سکیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ کل کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، رکعت کیوں گئی، سبق کیوں کچا ہے، کہاں گیا تھا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری نگرانی کرنے والے ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں۔ تربیت کو بوجھ مت سمجھو، تربیت کو بوجھ مت سمجھو، لیکن تربیت ذرا مشکل چیز ہے۔ جیسے تربیت کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ مربی، اور جس کی تربیت کیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مربا۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بولو نہیں یار، مربا۔ ابھی جو آملے کا مربا بنایا جاتا ہے تو دم کیا جاتا ہے، سوئی سے سوراخ کیے جاتے ہیں، چونکے دیے جاتے ہیں، اور پھر کھٹی چھاس میں ڈالا جاتا ہے، پھر باہر نکالا جاتا ہے، پھر دھویا جاتا ہے، پھر چاشنی میں ڈالا جاتا ہے، پھر چاندی کا ورق لگا کر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آملے کا مربا کہاں کہاں جائے گا، کن کن مریضوں کے منہ میں جائے گا، کن کن بادشاہوں کے درباروں میں جائے گا، یہ مربا کہاں کہاں جائے گا۔ لیکن جس درسگاہ میں جاؤ، چونکا، تو بشری بہن دوسری عبارت صحیح نہیں آتی تجھے، چونکا ہے نا؟ ہاں، یہ چونکے جو سوراخ کیے جاتے ہیں نا تاکہ چاشنی اندر میں آ جاوے، تو آپ مربا ہے کیا ہے؟ اب ایک دوسرے کا نام مربا مت رکھنا، آپ تو نام رکھنے میں بہت استاد ہو۔ ہاں، بہت پتہ نہیں کون سی کتاب تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، کہاں سے گھڑ کر لاتے ہیں اور نام رکھتے ہیں۔ ہاں، تربیت بہت بڑی چیز ہے، قدر کر لو، قدر کر لو، اور اپنے آپ کو مضبوط بنا لو، اعمال کے اعتبار سے بھی، ایمان و یقین کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ بننے کے ماحول میں ہو، بزرگوں بن جاؤ، بن جاؤ، بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔ اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہاں تھانوی فرماتے ہیں، پہلے تو وہاں تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ہمیں سند ملنے والی ہے اور ہمارے سر پر دستار باندھی جائے گی، تو وہ گئے، حضرت ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، خامخواہ کے لیے آپ کی بدنامی ہوگی کہ آپ کے پڑھائے ہوئے طالب ایسے ہیں کہ ان کو دستار بندھوا دی اور سند پکڑا دی، کچھ آتا تو ہے نہیں۔ ہاں، استاد محترم کو اتنا اعتماد تھا کہ اشرف علی ابھی تم ہمارے درمیان میں ہو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا کیا مقام ہے، پھر جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہوں گے۔ یہ معمولی چیز ہے، استاد کا اعتماد معمولی چیز ہے، تم ہی تم ہوں گے۔ قدر کر لو۔ تو پہلا دروازہ، پھر دوسرا اور تیسرا، تربیت دروازہ نہیں ہے نا، وہ تو گھر میں آنے کے بعد تربیت ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے محنت، کیا محنت۔ مولانا تھانوی علیہ رحمہ شکایت کرتے ہیں طلباء کی، آج کے طلباء نہ دیکھ کر پڑھتے ہیں نہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، نہ دیکھ کر پڑھتے یعنی مطالعہ نہیں کرتے، اور پڑھ کے دیکھتے نہیں یعنی تکرار نہیں کرتے۔ تین طرح کی محنت کرو۔ کیا؟ ایک تو مطالعہ کرو، مطالعہ چک چک کے ساتھ نہیں ہوگا، دو چار بیٹھ گئے، تھوڑی کتاب دیکھی، الائے کیا الائے، اس سے مطالعہ ہوتا ہے؟ مطالعہ یعنی منہ کو تالا، مطالعہ یعنی بیٹھ جاؤ یکسوئی کے ساتھ استاد محترم کی مشورے سے اور رائے سے، لے لو کتاب اور لے لو عربی شرح، اور عربی نہ ہو تو اردو لے لو اور عبارتیں حل کرو۔ ہاں، ایک شکب بناؤ مطالعے کا۔ دوسری چیز، استاد محترم کی بات دھیان کے ساتھ سنو، دھیان کے ساتھ۔ استمع یستمع، سمع یسمع، کچھ سن لیا کچھ سو لیا، ہے نا؟ دوسرا کو نہیں مرتا ہے، ایک گھنٹہ پورا ہو گیا، یہ سمع یسمع ہے۔ دل کے کانوں کے ساتھ سنو،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سراپا کان بن جاؤ. تمہارے کان تو کان ہیں، تمہاری آنکھیں بھی کان، تمہارا دماغ بھی کان، سراپا کان بن جاؤ اور کان بن کے سنو. سنو گے تو کچھ کرو گے اور پھر اس کو دہراؤ. کون سا ہوا؟ بولو. پہلی طلب، دوسرا ادب، تیسرا محنت، اور چوتھا کوئی بتائے گا؟ جی بولو. بولو. دعا. اس لیے کہ جس سے لینا ہے اسے مانگتے نہیں ہم، وہی دے گا. دعا کا اہتمام کرو، دعا کا اہتمام کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی طالب علم اس پر عمل کرے اور خدا اس کو علم نہ دے. علم کا ایک ذرہ میرے عزیزوں زندگیوں کو بدل دے گا. اور پھر یہ سارا سب کچھ لے کر بیٹھ جاؤ گے نا، ہم تو دینے والے ہیں، ہم تو ہاں تو وہ لینے آئے گا تو دیں گے، لینے آئے گا تو ایک مثل مشہور ہے نا، پیاسا. اچھا آپ کو بھی معلوم ہے؟ پیاسا، بولو بولو صحیح ہے. پیاسا کنواں پیاسے کے پاس آؤ. ہم نے مشکات شریف پڑھی ہے، بخاری شریف پڑھی ہے، اور ہدایہ رابع اور ہدایہ ثالث اور ہدایہ اول پڑھی ہے. آؤ مسئلہ پوچھو، ہم بتا دیں گے. انتظار کرو گے، انتظار کرو گے. طلبت نہیں ہے تو ان کے پاس جائیں گے. اور یہ مثال اب بھول جانا چاہیے. کنواں پیاسا کنویں کے پاس، کنواں پیاسے کے پاس نہیں. یہ مثال بھول جانا چاہیے، اس لیے کہ گھر گھر نل آ گئے ہیں. گھر گھر ہم جائیں گے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع فرمایا اور عوام میں جانے لگے تو علماء نے اعتراض کیا. مولوی الیاس نے علماء کا وقار مجروح کر دیا. وہ تو آوے جن کو آنا ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، ابو لہب، اتبا شیبہ کے پاس جاتے تھے، آپ کا وقار مجروح نہیں ہوا. میں تو مسلمانوں کے پاس جاتا ہوں، میرا وقار کیسے مجروح ہو؟ جائیں گے پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. ہاں ذرا آخرت کا تذکرہ کر کے. ہاں یہ بندر بستیوں میں جاؤ، کیا حال ہے امت کا، کیا حال ہے امت کا. اور ملکوں کی کارگزاری سنو. ابھی ایک جماعت برازیل گئی تھی، اس کی کارگزاری ہوئی، کروڑوں کے اعتبار سے مسلمان تھے، ابھی صرف 1 لاکھ مسلمان ہیں. کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ وہ بھی جماعت 4 مہینے رہی اور 4 مہینے میں مسلمانوں کو تلاش کیا. جس کے پاس جاؤ میں مسلمان نہیں ہوں، میری ماں مسلمان تھی. میں مسلمان نہیں ہوں، میرا باپ مسلمان تھا. ہائے 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 ہائے. ہاں دماغ کھا گیا امت کو. اور ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے تو پانی پلائے. امت تو سسک رہی ہے. پورے 4 مہینے میں صرف 800 مسلمان ملے 1 لاکھ میں سے. ادھر ادھر باغات میں، پارکنگ میں، ادھر ادھر گھومتے گھومتے 800 آدمیوں سے ملاقات ہوئی. یہ تو ایک ملک کی کارگزاری ہے. امت جا رہی ہے ہاتھ سے. اس لیے میرے عزیزو، یا مسجد وال جماعت میں بیٹھو، نیت عالم کی کرو. یہاں گشت کرو، آپس میں نیت عالم کی کرو. 24 گھنٹے اطراف میں جاؤ، نیت عالم کی کرو. اور بڑی چھٹیوں میں چلے میں جاؤ. کہاں پر؟ کہاں پر؟ اور نیت عالم کی کرو. اور وہ سال والوں، سال کو بوجھ مت سمجھو. پیارے نبی علیہ السلام کے درد کو اور آپ علیہ السلام کی کوڑن کو اور آپ کی بے چینی کو اپنی بے چینی بناؤ. اور امت میں گھسو اور امت میں پھرو تو امت کو بات پہنچانے کا سلیقہ اور اللہ حکمت دیتا ہے. ایسا نہیں ہے الحق مر الحق در، یہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ کافی نہیں ہے. وہ تو امت کے پاس جانا پڑے گا. اور سینکڑوں جماعتیں گھوم رہی ہے اور ماشاء اللہ
لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ان کو بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، آپ کو بھی خدا بنائے گا۔ ایک مزاج بناؤ، یہاں رہ کر کیا مزاج بنانا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر چلنے کا مزاج بنانا ہے۔ ہاں، آپ کی تمام سنت کے خلاف کوئی کام ہو جائے آدمی بے چین ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفے بنا رہے تھے، سمجھا رہے تھے لشکر کو، کہا پانی پلاؤ بھائی، پانی پلایا، حضرت نے مشغولے میں کھڑے کھڑے پی لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا بھائی پانی پلاؤ، حضرت پلا دیا، تو میں تو بیٹھا نہیں کہ حضرت کھڑے کھڑے پی لیا۔ کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی ڈال کر وہ پانی نکال دیا، وہ پانی میرے پیٹ میں سنت کے بغیر جائے گا۔ وہ صدیق اکبر کا واقعہ تو الگ ہے دودھ کا۔ ایک مزاج بناؤ، وہ جب مزاج بن جاتا ہے تو مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو، جیسے کوئی آدمی تیکھا سالن نہیں کھاتا ہے نا، اور بعض لوگ تو تیکھا سالن بھی اور اوپر سے ہری مرچ بھی ہوتا ہے نا، اس کے بغیر لقمہ جاتا نہیں اندر۔ اور بعض ایسے ہیں کہ سالن، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی انگلی کی تری نہ ہو تب تک سالن، بعضوں کو اس کو دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر ان کو بغیر تری کا سالن دو کیا کہتے ہیں؟ سالن ننگا ہے، سالن ہاں۔ اور بعض بہت سادہ کھاتے ہیں۔ اب بغیر مرچ کے کھانے والے کو آپ کھا رہے تھے، بھائی ایک لقمہ تو کھا لو، ایک لقمہ تو کھا لو، نہ بھائی نہ، ارے ایک تو کھا لو یار۔ اب لقمہ کھایا، اب جو اوپر نیچے ہوتا ہے تن بدن میں نہ کہتا تھا، میں نہیں کھاتا بھائی۔ مزاج کے خلاف کوئی کام سنت کے خلاف ہو جائے، کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے، کبھی بشری تقاضے جو گناہ ہو جائے، میرے عزیزو تن بدن میں آگ لگ جانی چاہیے۔ کیا ہوا؟ ایسے ماحول میں جب تک توبہ نہ کرے ہمیں چین نہ آئے۔ یہ مزاج بنانا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی ایک سنت کو محفوظ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ مسواک فرماتے تھے تو 3 دفعہ مسواک تو دائیں بائیں، اور 1 مرتبہ کھڑی مسواک زبان پر، اس وقت آپ کی زبان مبارک سے آواز نکلی ہے آ، اس کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کو بھی محفوظ کیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ سنتوں والی زندگی گزارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے محبت پیدا کرو، اور جب یہاں سے نکلو تو سراپا سنت بن کے نکلو۔ اس ماحول میں آپ کے لیے بہت آسان ہے، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، کپڑا اتارنے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، چلنے کی سنت۔ آپ کیسے چلتے تھے؟ آپ کی چال کیسی ہوتی تھی؟ جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں نشیب میں، اس طرح آپ چلتے تھے۔ نقل اتارو، نقل اتارو۔ یہ جو فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا نا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو، تو جادوگروں نے وہی لباس پہنا جو موسیٰ علیہ السلام نے پہنا تھا، محبت میں پہنا تھا کہ چڑھانے کے لیے۔ جیسے چھوٹے بچے کوئی یوں انگوٹھا دکھاتا ہے نا، تو وہ بھی ارے کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ بھی یہ محبت میں کر رہا ہے کہ اس کی نقل میں چڑھانے کے لیے۔ تو جادوگروں نے بھی چڑھانے کے لیے کپڑے پہنے تھے۔ ہائے ہائے، اللہ کی غیرت کو پسند نہیں آیا کہ لباس میرے نبی والا ہو اور ان کے دلوں میں کفر کی غلاظت ہو۔ خدا نے سب کو ہدایت سے نواز دیا۔ اللہ ہے، نقل تو اتارو۔ ٹوپی ہماری، کرتا ہمارا، پاجامہ ہمارا، مدرسے میں ہمارے کسی بچے کا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لا حق الازار علی الکعبین، ٹخنوں پر پاجامہ کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس طریقے سے نقل اتارتے سنت کا مزاج لے کر جاؤ، یہاں سے عبادت کا مزاج لے کر جاؤ کہ کتنی غفلت کے ماحول میں جاؤ گھر پر، لیکن ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے، ہماری صفحے اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے، ہماری تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے، ہمارا ذکر نہیں چھوٹنا چاہیے، مسجد کی تعلیم ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کوئی جماعت آ جاوے لے کے بیٹھو، ان کے پاس رہو، بیچاروں کو قرآن سناؤ، انہوں نے قرآن سنا نہیں ہے۔ جیسے ابھی طالب علم جو قرآن پڑھا اور جو ماشاءاللہ امام صاحب نے پڑھا، قرآن ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تجوید میں بھی، نحو میں بھی، صرف میں بھی، منطق میں بھی۔ کس میں؟ ہاں، منطق میں بھی اور
فقہ میں بھی، تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی مہارت حاصل کرو. اپنے بس کی کوشش کرو گے خدا اپنی شان کے مطابق دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت چلاؤ. 2 3 کی جوڑی بنا کر کمروں کو تقسیم کرو اور ملاقاتوں میں یہ بات کرو. پھر اخیر میں بات کرو بھائی جمعرات کو جماعت جاتی ہے نا، بھائی جمعرات کو 24 گھنٹے کی جماعت ہے، جاؤ اطراف میں جاؤ، ہاں اپنا کھانا لے کر جاؤ اور ان لوگوں پر محنت کرو، ان کا کلمہ سنو، ان کو نماز سکھاؤ. یقین مانو دوسرے ہفتے میں وہ آپ کا انتظار کریں گے. جیسے آپ نے کسی محتاج کو کھلا دیا تو دوسرے ہفتے آپ کا انتظار کرے گا نا. ارے وہ بچوں کی جماعت آئے گی ہمیں اتحیات سکھائے گی، وہ بچوں کی جماعت آئے گی ہمیں کلمہ سکھائے گی، وہ بچوں کی جماعت آئے گی ہمیں پاکی ناپاکی کا طریقہ سکھائے گی. ہاں یہ ہے، یہ پھیلاؤ. اور جب بڑی چھٹی ہو جائے، جیسے بقرعید کی چھٹی پر آپ کی جماعتیں گئی تھی بھائی، کتنی گئی تھی؟ ایک فرض کفایہ، ایک. چلو ایک بھی صحیح، الحمدللہ. نہ ہونے کے درجے میں تو ہے نا. کانا ماموں ہی اچھا، ماموں نہ ہو اس کے مقابلے میں تو اچھا. بھی یہ ششمائی کی چھٹیوں میں گئی تھی، کتنی گئی تھی؟ ارے یار آپ تو ایک عدد لے کے بیٹھے ہیں، ایسا نہ کرو یار. اب یہ بڑی چھٹی جو آ رہی ہے آپ کی، جس کا آپ کو انتظار ہے نا، اس میں ہمارے وہ طلبہ جن کی کشتی خدا نے پال لگا دی ہے، آئے تھے سوم میں، چہارم میں، پنجم میں، دوم میں، اول میں، خدا نے دستار فضیلت دی ہے اور ہاتھ میں سند پکڑائی ہے. جہاں جاؤ وہاں کام کرو. ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ 1 سال اللہ کے پیارے نبی کے کام کو سیکھنے کے لیے اور امت کو کام اور دین پہنچانے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے 1 سال اللہ کے راستے میں جاؤ. اگر کوئی کسی کو پڑھنا ہے نیت ابھی سے کر لو، پڑھو جب تک پڑھنا ہو، ہے نا. لیکن اگر تعلیم موقوف ہے آپ کی تو سال کی نیتیں کر لو اور سال لگا کر پھر کسی مناسب جگہ پر یا جو بھی جگہ ملے وہاں پڑھانے بیٹھ جاؤ. بھائی دورے والے تیار ہو؟ بولو نا. ارے سب کیوں بولو، دلہا ہی بولے گا. تیار ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. چلو اللہ آپ سے کام لے گا. ماشاءاللہ. والسابقون السابقون اولئک المقربون. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کتنے ہو؟ 38. دیکھ لو دائیں بائیں، دیکھ لو. جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ایمان کا کمال یہی ہے. ارے یار گننے میں کتنی دیر، تو سیدھا جی کیا پڑھتے ہوں گے آپ؟ کتنے ہوئے؟ ہو گئے؟ اللہ قبول فرمائے. پکی نیت کے ساتھ کھڑے ہونا. نیت اللہ اور بندے کے درمیان کی چیز ہے. اللہ کے ساتھ بہت اچھا گمان رکھو. میں غریب باپ کا بیٹا ہوں لیکن میرا رب غنی ہے، وہ مجھے لے جائے گا، وہ مجھے لے جائے گا. یہ کھڑا ہونا معمولی چیز نہیں ہے. پکی نیت ہے نا آپ کی؟ بولتے نہیں ہیں؟ ہاں بھائی کہاں بھیجنا ہے؟ وہ مفتی نذیر صاحب ہے، وہاں چلے جاؤ. ارے فوجی کی طرح چلو نہیں آپ. اب آپ کو انتظار ہوگا کاش کہ ہم بھی دورے میں ہوتے، ہے نا. کاش کہ ہم دورے میں ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے. ہاں اللہ وہ دن بھی آپ کو دکھائے گا. ہمارے جو افتاء والے ہیں، افتاء والے ہیں، او بزرگوں، آپ کو تو اللہ نے ایک قدم اور آگے رکھا ہے. ہاں ہمارے مولانا عمر صاحب کوئی خدمت کے لیے آتا تھا سال میں، تو مولانا عمر صاحب کبھی امتحان لیتے تھے. مولانا عمر صاحب ایک مول صاحب آئے خدمت کے لیے، تو مولانا نے کہا آپ مجھے بھگتو گے؟ آپ مجھے بھگتو گے؟ ہاں مول صاحب انشاءاللہ بھگتوں گا. مول صاحب نے کہا میں مصیبت ہوں جو بھگتو گے. ایک مولوی صاحب آئے، ہاں بھائی مولوی صاحب آپ نے نہ ہو تو پڑھا ہوگا، ذرا یہ بتاؤ مفتی مفت ینفتو سے ہیں؟ تو وہ کہتے جی ہاں. ایسے بھی آتے ہیں. بھائی ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں، اللہ نے آپ کو 2 نعمتیں دی ہے. ذرا کھڑے ہو جاؤ، نیت کر لو نا.
او مفتی صاحب، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کتنے ہو؟ 21 مفتی، کتنے ہوئے دیکھو؟ 2 غیر حاضر ہیں، ان کو بھی دعوت دینا، آپ بھی پکی نیت کرنا کہ ہم تو ایسے ماحول میں کھڑے ہوئے تھے، ہم نے تو صرف انشاءاللہ کہا تھا، ایسا نہیں ہے، خالی انشاءاللہ کہنے سے تو بیوی بھی نہیں آتی۔ قاضی کسی سے پوچھے قبول کیا کہ انشاءاللہ، بیوی آئے گی؟ پکی نیت کرو، کرتے ہو مفتی ہو، جاؤ اللہ آپ سے کام لے گا۔ ارے چلو نہیں یار بھائی، تخصص والے کتنے ہیں؟ ہو یہ تو معدن ہے، معدن یار، دارالعلوم نہیں ہے، معدن ہے، تخصص 3 ہی ہو، 3 ہو، ماشاءاللہ۔ آپ نیت کرتے ہو؟ کس میں تخصص کیا آپ نے؟ حدیث میں، ماشاءاللہ۔ آپ حضرات کو اللہ حدیث کا نور نصیب فرما دے۔ جائیے خوشی خوشی چلو یار۔ اچھا بھائی، عربی اول سے کہ فارسی اول سے؟ فارسی اول سے لے کر مشکات شریف تک تمام یہ نیت تو کر لو کہ میرا خدا مجھے دورے حدیث تک پہنچائے گا، اور جب میرے دورے کی تکمیل ہوگی تو میں بھی انشاءاللہ پیارے نبی علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد پر 1 سال لگاؤں گا۔ ارے یار کرنٹ نہیں ہے، کون لگائے گا؟ ماشاءاللہ۔ یہ معمولی میں سمجھنا، مولانا عمر صاحب کا واقعہ سنا نا، اللہ ملکوں میں لے جائے گا، اور مولانا تو فرماتے تھے نیت کرو عالم کی، اور یوں کہتے تھے نیت کرو کہ اگر موقع ملا تو چاند پر بھی جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ہاں اللہ لے جائے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ آپ کی نیت کو قبول فرما دے۔ اب ہمارے جو مشکات شریف سے لے کر نیچے تک کے درجات میں جن کے 16 سال پورے ہو چکے ہیں اور 70واں سال چل رہا ہے، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ چلے کے لیے نیت کر لو، جلدی کھڑے ہو جاؤ جلدی سے، ماشاءاللہ، اونچے نیچے نہ ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ جتنے 17 سال والے ہیں سب کھڑے ہو جاؤ، اپنی عمر تو معلوم ہے نا؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد وزد، چلو ماشاءاللہ۔ دیکھو مسجد ہے، او طلبہ مسجد ہے، کوئی اس خیر سے محروم نہ رہے۔ جو بچے حافظ ہیں، جن کا پہلا محراب ہے، وہ جماعت میں نہ جائیں، جن کے 2-3 محراب ہو چکے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قرآن سنائیں گے۔ حضرت جی مولانا بھائی بیٹھ کیوں گئے؟ او بھیا، او بھائی، حضرت جی فرماتے تھے قرآن ایک جگہ نہیں اترا، مختلف جگہوں پر اترا ہے، جماعت ایک جگہ نہیں رہتی، جو اللہ کے راستے میں جا کر مختلف جگہوں پر قرآن سنائے گا، اللہ اس کو قرآن کا کیف دے گا۔ معمولی میں سمجھنا، عجیب و غریب پختگی آتی ہے، اس لیے نظام ایسا بنتا ہے، ایک جماعت میں 4-4 6-6 حافظ رکھتے ہیں تاکہ 2-2 کی جوڑی بنا کر قرآن سنا ہوگے۔ چلو آپ اس طرف چلے جاؤ پیچھے۔ 17 سال سے اوپر، 17 سال والے بھائی آپ قریب ہو جاؤ، دیکھو مائک پر